سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد اللهم صل على
سيدنا محمد. ویلکم بیک سامعین، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بریک میں بیٹھے رہے، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے وہ سرمایہ موجود ہے جو عالمی شہرت یافتہ ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں اور ثنا خان بھی ہیں. اتنی خوبی ہیں ان میں کہ میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. اس سے پہلے جو ہمارے دوست احباب صدائے حسان کی ٹرانسمیشن نعمت رمضان دیکھ رہے ہیں، ان سے کہوں گا جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں. آپ کا ایک شیئر، ایک لائک جو ہے وہ صدائے حسان کو ہر اس کان تک پہنچائے گا جس کو صدائے حسان کی ضرورت ہے، اور جن کو صدائے حسان کا یہ پلیٹ فارم چاہیے وہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا حصہ بن سکتے ہیں. الحمدللہ آج 15 رمضان المبارک ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ثنا خانوں کی کثیر تعداد ہے کہ اگر یہ رمضان بڑھ جائے، اگر کوئی ایسا معجزہ ہو سکتا تو یہ پورا سال بھی چلے تو ہمارے پاس ثنا خان ختم ہوتے. ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے نت نئے انداز سے نئے سے نئے ثنا خان کو ڈھونڈا، مساجد میں، مدارس میں، گلیوں میں، اور ثنا خانوں سے کہا کہ آپ کے پاس جو نئے ثنا خان ہیں ان کو لے کے آئیے. صدائے حسان اوریجنل ان کا پلیٹ فارم ہے جو یہاں پر پڑھیں گے. تو میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف. اس سے پہلے جن کے تعاون سے آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، میری مراد ہمارے سپانسرز جناح انسٹیٹیوٹ آف انفارمیٹک اینڈ کامرس، اس کے بعد سویٹ پیلیس راولپنڈی، اس کے ساتھ جے جے گروپ آف کمپنیز اسلام آباد لمیٹڈ، اس کے بعد اسلام آباد اسپورٹس، جنید اینڈ جواد کنسلٹنسی پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بھائی ڈیرا راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد سے، میں ان کا بہت مشکور ہوں. عرب فوڈ ظفر الحق روڈ، عتیق فوڈ عسکر مال، برگ منرل واٹر مری روڈ راولپنڈی، اور صدائے حسان حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کا. اس کے ساتھ حافظ اخلاق ستی صاحب اسلام آباد سے NA47 سے، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ بھی ہمارے پروگرام کو ریگولر دیکھ رہے ہیں. اور سہیل بھائی دبئی سے ہمارے ریگولر لسنر ہیں، ہمارا پروگرام کو دیکھتے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں. بڑھتے ہیں اگلے ثنا خانوں کی طرف. میں ان کا تعارف کروانا ضروری سمجھوں گا. سب سے پہلے میرے دائیں طرف جو میرے ثنا خان بیٹھے ہیں، قاری محمد شہزاد صاحب، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان اور حافظ قرآن، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر. اس کے ساتھ ہمارے ایک نیا ثنا خان محمد اریان الخیری ہمارے درمیان موجود ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ایک اور ثنا خان ہے جو ہمارے اسٹوڈیو میں یعنی یہاں سے گزر رہے تھے، ان کو آواز آئی اور انہوں نے دیکھا کہ ثنا خانی ہو رہی ہے اور ثنا خان یہاں بلڈنگ سے اتر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ کہاں پہ ہو رہی ہے اور میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا جی بسم اللہ، ہمیں تو ایسے ثنا خانوں کی ضرورت ہے جو شوقین ہیں. میری مراد محمد عمران صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور اس کے ساتھ سب سے پہلے میں قاری محمد شہزاد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں گلائے عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو میری طرف سے السلام علیکم. صدائے حسان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ بالخصوص رمضان شریف میں ایک خوبصورت اور بالخصوص سرکار دو عالم علیہ السلام کی نعت سے پیار کرنے والوں کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ملتی ہے کہ بجائے ہم فضولیات میں، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، کچھ بھی سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ بھی جاتا ہے اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اچھی جزا نصیب فرمائے. آمین. اور بالخصوص نوبر گل صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا داری سے نکال کر حضور کی نعت کی ڈیوٹی میں لے کر آیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی مالک کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
محمد. چراغ گولڑا حضرت سید نصیر الدین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستان سلامت تیرا آستان سلامت. میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستان سلامت. وہ تیری عطا کے تیور وہ ہجوم گرد کوثر. وہ تیری عطا کے تیور وہ ہجوم گرد کوثر. کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے. کہیں شور میں کشاں ہے. وہ برابری کا دیا درس آدمی کو. وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے اونٹنی کہ غلام ناقہ پر ہے. تو امام چل رہا ہے کہ غلام ناقہ پر ہے. تو امام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے کسی وقت یا محمد کی صدا کو میں نہ بھولا. تو دم نزابی زبان پر یہ کلام چل رہا ہے. دم نزابی زبان پر. اور شعر دیکھیے میرے نزدیک حاصل کلام پیر صاحب نے کیا لکھا اور کس مقام پر لکھا. حضور کی شان وراء الورا نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش
فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، کڑی دھوپ کے سفر دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، آقا تیرے سایہ کرم میں، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرا بھی ہلکا پھلکا انٹروڈکشن کرا دیا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جب پاکوں کا سرکاروں کا کرم ہوتا ہے تو انسان تبدیل ہوتا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ میری پوری ٹیم جو اس وقت ماشاءاللہ بیہائنڈ دی کیمرہ کام کر رہی ہے، رانا ناصر صاحب ہیں، محسن ہے، خاور بھائی ہیں، اسرار ہے، مانی بھائی ہیں، کام کر رہی ہے۔ میں ابھی بات کر رہا تھا جب ہم روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں بات کر رہا تھا کہ میں نے رمضان میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ کروایا کرتا تھا۔ جب اریان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کرکٹ ٹورنامنٹ کروا رہے تھے، تو جب سرکار کی نظر ہوئی نا تو وہ ٹورنامنٹ میرے بند ہو گئے، تو سرکار نے اپنی ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ تو آپ سرکار کی ڈیوٹی کب سے کر رہے ہیں؟ حافظ قرآن تو آپ ہیں ہی ہیں الحمدللہ، ایک بہترین کیا میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں آپ کی کن کن شخصیات پہ بات کروں۔ آپ کو تلاوت کلام میں پاک میں نے آپ کی سنی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک اس میں استاد نظر آیا، اس میں قرأت نظر آئی، تجوید نظر آئی۔ جب نعت سنی تو اس میں بھی الحمدللہ پختگی، اور جو آپ کا ایک عالمی شہرت یافتہ ایک نام ہے وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کتنے عرصے سے سرکار کی یہ نظر کرم ہے آپ چل رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ میری جو ابتدا ہے وہ بالکل پہلی دوسری کلاس سے مجھے ایک ماحول ملا۔ میرے والد صاحب الحمدللہ گورنمنٹ جاب میں بھی امامت کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی خدمات ہیں اسلام آباد میں ایک دو اچھے اداروں سے وابستگی۔ تو آج مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں پرائمری کلاس میں تھا تو میری جو ٹیچر تھیں، بلکہ نئے سننے والے بچے بھی سنے، وہ مجھے نعت کی تیاری کیسے کرواتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ اس ٹائم ریل چلا کرتی تھی، آڈیو کیسٹ، تو ٹیپ کے اوپر پلے کر کے مجھے بار بار کہتی، میں چھوٹا بچہ تھا، کہ اس کو آپ بار بار سنو۔ اچھا 3 سے 4 بار نعت سننے کے بعد پھر وہ کہتی تھی کہ اب بیٹا آپ اس کے ساتھ آواز ملا کے، واہ واہ، وہ جس طرح نعت چل رہی ہے سید فصیح الدین سہروردی صاحب کا کلام تھا، تو وہ اس طرح سیکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ مجھے ملی۔ پھر الحمدللہ مقابلوں سے مختلف سکول کالج سے ہوتا ہوا میں نے 2003 میں آل پاکستان پٹ وی پر میری فرسٹ پوزیشن ہے۔ اس کے بعد مختلف ممالک میں بھی آنا جانا ہوا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہی ہمارا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ اسی نوکری میں رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک جو آپ نے حفظ کیا کتنے عرصے میں کیا؟ پہلے سناخانی سے سمجھ لگی؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ کی چلنے محبت ہے، کچھ حصہ مجھے قرآن پاک کا یاد ہے، میں مکمل حفظ نہیں کیا، میں نے تجوید و قرات پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ چونکہ قرات ایک علیحدہ شعبہ ہے، علم و تجوید ہوتی ہے، وہ والد صاحب سے میں نے ابتدا کی تھی۔ پھر میرے استاد محترم میں قاری گلزار احمد مدنی صاحب شاہ فیصل مسجد میں عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں، انہوں نے کافی مجھے پڑھایا۔ کچھ عرصہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب سے میں نے پڑھا، پڑھنے سے الحمدللہ وہ پریکٹس بڑھتی جاتی ہے۔
تو یہ سلسلہ ہے، ساتھ نعت بھی اور تلاوت بھی۔ میں تھوڑا سا عرصہ قاری نعیمی صاحب کے ساتھ ہم نے کیا، ان سے پڑھا، کیونکہ ہماری ایک جامع مسجد تھی اللہ والی، وہاں پر وہ از خطیب آئے تھے، اور پھر انہوں نے جو کلاسیں شروع کی تو ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ جی محمد ارجان الخیری صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں فرسٹ ٹائم ہے، آپ کو کیسا لگا؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ آپ کو اچھا لگا، تو آپ ہمیں کون سا کلام سنانا پسند فرمائیں گے؟ کلام ہے اسی کی تیاری کر کے آیا ہوں، خالد حسین خالد صاحب کا پڑھا ہوا، بہت جی بسم اللہ۔ مشہور اور معروف کلام ہے۔ جی جی بسم اللہ، عطا ہو۔ صلی علی سیدنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ اور جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے۔ اور شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک
خادم دربار بہتر ہے تیرا خادم دربار تیرا خادم دربار تیرا خادم دربار سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے مقام و مرتبہ سارے خدائے میں میرے آقا مقام و مرتبہ مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا تیرا اس پار بہتر ہے 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 میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے کہ ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے اللہ کرے کدی اللہ کرے بہ جاوے نگاہ یار بہتر ہے ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے سبحان اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ خوبصورت مداح سرائی کی محمد اریان الخیری صاحب خیری صاحب آپ کے گھر میں کوئی اور بھی ثناخوانی کرتا ہے یا آپ کو ہی شوق تھا جی میرے پورے خاندان میں مطلب الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا اور نسبت کے لحاظ سے بھی جن سے اللہ پاک نے مجھے ہی یہ توفیق بخشی استاد محترم کون ہیں آپ کے جی استاد محترم تو ایسے ہم مانتے ہیں مطلب ہم نے جیسے آپ نے پراپر سیکھا ہو جس سے اپنے سر لے ٹھیک کرائی ہو بالکل یہ جو ان سے پریکٹیکل ہے سارا پریکٹس کرتا رہوں خود ہی بس ہم نے یہی سوچا یہی سمجھا یہی رکھ کے ذہن میں کہ ہمارے روحانی استاد ہے خالد حسن خالد صاحب سبحان اللہ یہ ہوئی نا بات مزہ آیا وہ شخص ہے ہی روحانی تھے صحیح وہ ہے ہی روحانی اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے بہت بڑی ایک شخصیت ہے بہت بڑا ایک نام تھا اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے بڑھتے ہیں جی اگلے ثنا خان کی طرف جو عمران صاحب آپ عمران چشتی صاحب چشتی ہیں غالباً یا محمد عمران تو آپ مجھے بتائیں کس طرح آپ کو اسٹوڈیو کا پتہ چلا اور کس طرح آپ آئے دیکھیں میں نے ایک چینل پہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ بھی دیکھا اور میں نے نعت خوانوں کو دیکھا کہ یہاں سے ہوتے رہے تو میں نے اسے دریافت کیا کہ
کیا سلسلہ ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی ہم یہاں پہ چینل پہ پڑھتے ہیں خاور اسٹوڈیو پہ، تو صدائے احسان کے ٹرانسمیشن پہ، تو میں نے کہا جی مجھے بھی شوق ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا اور میں اس کو جو ہے نا عمران صاحب یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ جیسے کئی ثناخان ایسے ہیں جو اسی طرح آئے ہیں اور ہم نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے، تو کون سا کلام آپ ہمیں سنانا پسند فرمائیں گے؟ میں تو زیادہ پسند کرتا ہوں جی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. جی بسم اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں خارو ذرا جانا میں خانہ سرور جام کرم اب بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. قابل غور شعر. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بر دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں.
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں باہر روڈوں پر ہوٹلوں پر کیا کیا ہو رہا ہوگا، لیکن یہاں پر ایک محفل سجی ہوئی ہے، یہ سرکار نے سجائی ہوئی ہے۔ جو ثنا خان ہے یہ سرکار کے مہمان ہیں۔ میری یا میری ٹیم کی کوئی اوقات نہیں یہاں پر مداح سرائی کے لیے میں ثنا خانوں کو بلاؤں۔ سرکار نے ڈیوٹیاں مختص کر دی ہیں، سرکار نے حاضریاں لگا دی ہیں۔ یہاں پر رانا ناصر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، خاور صاحب اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، مانی صاحب اپنی کر رہے ہیں، ساؤنڈ پہ محسن ہے جو مصروف ترین ہے اپنے بزنس میں، لیکن یہ بچہ یہاں پر آتا ہے اپنے 8:30 9 بجے آتا ہے اسٹوڈیو اپنے ساؤنڈ کو دیکھتا ہے۔ صابر ہیں، فاخر لودھی ہے جو رات کو بھی آپ کا شیڈول بناتا ہے، صبح بھی بناتا ہے، اور دن تک آپ کو اس کا شیڈول آپ کو سینڈ کرتا ہے۔ تو یہ سرکار کی محفلیں۔ عمران بھائی، یہ کلام جہاں تک مجھے یاد ہے، اب میری عمر بھی تقریباً 50+ ہے، تو یہ آج سے 30-35 سال پہلے ہم نے سنا تھا، تو آج بھی آپ نے اسی درد سوز میں پڑھا، تو اس میں کیا بات تھی؟ بس میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت چاہتا ہوں کہ کالی کملی کے صدقے اللہ پاک مجھے اپنے مدینہ پاک میں بلائے، اور میں مدینہ پاک کی حاضری کرنا چاہتا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہی التجا رکھتا ہوں اپنے من میں کہ اپنے دل میں، کہ میں ہر کسی سے یہی کہتا ہوں کہ ہر محفل میں یہ میں نعت پڑھتا ہوں کہ اسی صدقے اللہ پاک مجھے اپنے پاک گھر میں بلا لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دیدار ہو جائے مجھے، اور میں خدمت کر سکوں۔ بس اسی سلسلے سے یہ میں اسی درد میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ عمران بھائی، صدائے احسان کا میسیج ہے کہ صدائے احسان جو ہمارا حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز ہے، ان کا پیغام ہے کہ جن کی استطاعت نہیں ہے، انشاءاللہ صدائے احسان کو لے کے چلتا ہے، کچھ اپنے وسائل کچھ آپ کے وسائل، اس کو لے کے چلتا ہے۔ سامعین، جیسا کہ اسی پلیٹ فارم سے ہم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایک ٹرانسمیشن ہمیں مکہ اور مدینہ میں کرا دے جہاں صدائے احسان کی پوری ٹیم جائے، لیکن وقفے سے آپ نے دیکھا کہ ایاز منیر ہاشمی جو ہمارے یہاں پر میزبان ہیں، نقیب ہیں، وہ ہو کے آگے۔ اب اس وقت شیخ عادل حسین مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، قاری عرفان صاحب ہماری ٹیم کا حصہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، پیر معین الحق حقانی صاحب ہماری ٹیم کا حصہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے ارسلان قادری وہ بھی صدائے احسان کی پلیٹ فارم سے گئے، چودھری نیاز بھی صدائے احسان کے پلیٹ فارم سے گئے۔ تو یہ ساری جو رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، آپ جیسے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے ہیں۔ آپ نے رو کر سرکار کو التجا کی۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہ رونا قبول کرے گا، اور سرکار کے جس حب کے ساتھ آپ نے التجا کیا، سرکار آپ کو اپنے روزے پہ ضرور بلائیں گے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا عمران بھائی، اس کے بغیر کچھ، یہ اوپر نعت کے لیے آپ آئے ہیں نا، تو سرکار نے بھیجا ہے، جاؤ یار حاضری لگاؤ۔ آپ کی آنکھوں میں 2 آنسو ہیں، آپ نے نہیں کیے، اس کی محبت میں ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ قاری صاحب بات کو تھوڑا سا میں لمبا کرنا چاہوں گا۔ آج میں ایک واقعہ سن رہا تھا ایک علامہ صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں مدینہ پاک میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو وہ جو مدینہ کے جو خادم ہیں، جو پولیس والے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، تو میں نے مداخلت کی، میں نے کہا آپ اس کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جناب یہ مدت سے، یہ جب ہم پکڑتے ہیں یہ بھاگ جاتا ہے، مدت سے یہ یہاں پر ہے، اور اس کو 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں، اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آج پکڑ کے ہم اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو گھسیٹ کے لے۔ اس نے کہا جی 1 منٹ، اس کی بات سنیں، یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے 2 منٹ دیں۔ تو 2 منٹ میں اس نے اپنا چہرہ روضہ رسول کی طرف کیا اور کہا اے محبوب، میں تیرے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، میں جدائی یہاں سے نہیں کرنا چاہ رہا، تو میری بات کو سن۔ اتنی دیر میں انہوں نے اس کو دوبارہ پکڑا اور لے کے جا رہے تھے، اور وہیں پہ اس کا دم نکل گیا، اور اسی محبت میں وہ بندہ وہیں پہ سرکار کی محبت میں چلا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سرکار کی محبت، سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی قاری صاحب آپ کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ آج جو یوم ہے ولادت امام حسن کا، اس حوالے سے بھی کلام آپ سے سنیں گے، آپ سے منقبت بھی لیں گے، تو آپ ہمیں اس حوالے سے کچھ بات بھی کر دیں اور کچھ کلام بھی سنا دیں۔ جی میں بہت شکریہ۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ یقین مانے اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے،
دوستوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے اور اندازہ بھی نہیں ہو رہا. تو اب یقیناً اب میں منقبہ کی جانب بڑھتا ہوں. اینڈ پہ منقبت اچھا اینڈ اس سے پہلے میں پھر ایک نعت شریف اپنی جی، بسم پسند اللہ. کی اور خاص کر کیفیات بھائی نے اتنا پیارا پڑھا اور اپنے جو احوال ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری سب کی پہچان فقط ذکر سرکار ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک نعت شریف اپنی پسندیدہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. اور جو بات آپ نے کی کہاں وہ عرض مدینہ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے.
محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے؟ کیسے کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول کچھ بھی نہیں، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے۔ اس نعت میں جو شاعر نے حقیقت بیان کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جیسے گناہگار دنیا دار لوگ سرکار کی مداح سرائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ قاری صاحب، یہ بات کیا سچ ہے کہ عطا اور نظر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا؟ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ سرکار کی خاص عطا کے صدقے ہم بیٹھے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر آپ میری بات پوچھتے ہیں تو میں تو اس کے اوپر مکمل 100% ایمان رکھتا ہوں کہ وہ حضرت اقبال عظیم نے کہا تھا کہ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یعنی کہ وہ ہستی، وہ ذات جس کی نعت خود رب کہے اپنے کلام میں، اور اس قدر پیار اپنے محبوب کے ساتھ کہ کبھی ڈائریکٹ نام لے کر نہیں پکارا گیا، قرآن میں بھی سبحان اللہ، محبوب کہہ کر پکارا گیا، مزمل کہا گیا، مدثر کہا گیا، حضور کو القابات سے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر رب نے فرمایا کہ اگر میری عبادت ہے انسانوں جنوں تم نہیں کرو گے تو اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میں تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق پیدا کر دوں گا، وہ بھی میری عبادت کریں گے۔ تو جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے نامہ اعمال میں داخل فرمائے اور ہمارے لیے باعث نجات بنائے اس ذکر کو۔ آمین کر سب۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا پڑھنا، ہمارا سننا، سامعین کا سننا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے ثنا خان کی طرف۔ ریان صاحب، کون سا کلام آپ ہمارے سامعین کو سنانا پسند فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ قاری صاحب نے ایک سما پیدا کر دیا، الحمدللہ، بنا دیا، اور الحمدللہ۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے طاری ہو گئی ہے، اور اس ماحول میں کہ نظر جن سے
سرائکی کلام جو سے میں اس کی جو سے نا جی بسم اللہ عطا ہوتی نقشے بسم اللہ دل کرے تے تھر تھر کمن اے اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے مکالے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے سونا پردے پاون والا تکڑی وچ نا تول وسایاں تکڑی وچ نا تول وسایاں تکڑی وچ نا تول وسایاں میں تک ہولی وسایاں تکڑی وچ نا عشق بازاری اچے سودے عشق بازاری عشق بازاری عشق بازاری اچے سودے عشق بازاری اچے سودے پر ساڑی سستے بولی وسایاں ساڑی سستی بولی وسایاں تکڑی وچ نا رکھ آیاں راواں وچ اکیاں ہو سایاں رکھ آیاں راواں وچ اکیاں رکھ آیاں طیبہ وچ اکھیاں رکھ آیاں راواں وچ اکھیاں بھر نینا دے چول وسایاں بھر نینا دے چول وسایاں ایک تو ہوویں تے میں اکھ ہوواں کدی تیرے کلوں نہ میں وکھ ہوواں ساری دنیا لئی میں لکھ ہوواں پر تیری گلی دا میں ککھ ہوواں بھر نینا دے چول وسایاں بھر نینا دی چول وسایاں تکڑی وچ نا تول وسایاں میں تک ہولی وسایاں تکڑی وچ نا لک جاون
پھر داغ نمانے لک جاون پھر داغ نمانے لک جاون پھر داغ نمانے رنگ دے میرے چولی وسایاں رنگ دے میری چولی وسایاں تکڑی وچ نا آخری شعر من کوڑے دا کوڑے تک جی سایاں من کوڑے دا من کوڑے دا من کوڑے دا کوڑ تک جی من کوڑے دا کوڑ تک جی پر اندر نہ تو ہولی وسایاں اندر نہ تو ہولی وسایاں تکڑی وچ نہ تولی وسایاں میں تک ہولی وسایاں تکڑی وچ نہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب محمد اریان الخیری صاحب، آپ جتنی خوبصورتی کے ساتھ کلام پڑھ رہے ہیں دل تو چاہتا ہے کہ ساری رات آپ کو سنتے رہیں، اور اس پروگرام کا ہمیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارا یہ سیکنڈ سیشن جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، لیکن آپ نے تو خوبصورت پڑھا کہ ہم مجبور ہیں یوٹیوب کے ٹائم پر کہ وہ اتنی لمبی ٹرانسمیشن کو بھی ایک لمٹ تک لے کے جاتا ہے. میں اگلے ثنا خان عمران صاحب، محمد عمران صاحب، آپ ہمیں کسی بھی نعت کے 3 شعر سنائیے گا جی. بسم اللہ. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سے کے سینے میں نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں. قابل غور سے محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں محمد اس طرح تشریف
فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، محمد کی جدائی آگ بڑکاتی ہے سینے میں، رواں جب دیکھتا ہوں قافلے میں حج کے مہینے میں، نہ کعبہ کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ اللہ ماشاء اللہ، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ یہ تھے محمد عمران صاحب جو دل کی صدا لگا رہے تھے نعت کی صورت میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اسی سال آپ کو دیدار مدینہ کرائے اور وہاں پر لے کے جائے جو جس حبس کے ساتھ اپنی چاہت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ سامعین، ہمارے تینوں جی کال ہے، اچھا ڈسکنیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ۔ جی 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 ٹھیک ہے، دوبارہ ٹرائی کر لیں، دوبارہ کر لیں۔ سامعین، جس طرح آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم یکم رمضان سے اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ ہماری 28 رمضان تک کی تمام ٹرانسمیشن کے ثناخان کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے سے لے کے آج تک ہم نے صدا لگائی کہ جو نئے ثناخان ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم پہ، نعمت رمضان کے پلیٹ فارم پہ ثناخانی کرنا چاہتے ہیں، جو نقیب حضرات ہیں، جو قرہ حضرات ہیں، ہم نے آپ کو دعوت دی اور جتنی بھی دعوت میں آپ نے ہمیں کال کی، ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے آپ کو اس اپنے صدائے احسان کے اس چینل کا حصہ بنایا۔ انشاءاللہ یہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہماری ٹرانسمیشن ایسے ہی رواں دواں رہے گی اگر آپ کی دعائیں شامل حال ہوئیں اور آپ نے ہمیں اچھا فیڈ بیک دیا۔ آپ اپنا کوئی بھی میسیج ہمیں ان باکس کریں، ہمارے نمبر پہ کریں، ہمیں واٹس ایپ کریں کہ اس کو مزید کس طرح پروموشن کی جائے، اس میں کیسی مزید ترقیاں کی جا سکیں، اور تاکہ آپ کے مشورے سے ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کریں۔ انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ اگلا سال جب آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، آپ کی دعاؤں کے صدقے میری ٹیم پوری ہو تو ہم اس کو کسی بڑے پلیٹ فارم پہ شفٹ کریں، انشاءاللہ آؤٹ ڈور بڑے پلیٹ فارم پہ شفٹ کریں۔ یہی ہمارے اسٹوڈیو کے جو خاور بھائی ہیں، اونر ہیں ہمارے، ان کی بھی یہی خواہش ہے۔ اور مانی بھائی جی جو آپ نے اتنا خوبصورت دیکھا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے، خوبصورت سیٹ لگا ہوا ہے، یہ خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ مانی بھائی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس میں ہمارا جو ڈیزائنر ہے جعفر، جو نقیب ہے محمد جعفر نقشبندی، اس کی بھی بڑی محنت ہے، رانا صاحب کی محنت ہے۔ اور اس میں بالخصوص جو ذکر میں کر رہا ہوں بار بار مانی بھائی کا، کیونکہ مانی بھائی کو سیٹ لگانا، اس کی لائٹ چیک کرنا، ندیم ہے ہمارے پاس لائٹ پہ، طارق صاحب کیمرے پہ، ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا آپ کی دعاؤں کے صدقے نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں رکھیں گے، ہم صحت ہوں گے تو یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ اور جاتے جاتے آخری کلام لینے سے پہلے آپ سے ایک دعا لینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے صدائے احسان کے ان لوگوں کے لیے جو آپ تک یہ لائیو نشریات پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے روٹی رزق کاروبار میں ہمارے ساتھ جو بھی تعاون ان کا ہے، جن میں جنا انسٹیٹیوٹ آف انفارمیٹک اینڈ کامرس کالج ہیں، جے گروپ آف کمپنیز اسلام آباد ہے، سویٹ پیلس والے ہیں، اسلام آباد سپورٹس والے ہیں، جنید اینڈ جواد کنسلٹنسی پرائیویٹ لمیٹڈ والے ہیں، پھر ڈیرہ راجہ شاہد محمود تمہ علی پور سے اسلام آباد سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دل کی خواہش، اور بالخصوص ان کا بچہ ماشاءاللہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے، وہ شوقین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پاکستان کی منزلوں تک لے کے جائے۔ اسی طرح عارف فوڈ،
عتیق فوڈ ہمارے ساتھ پچھلے 5 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سپانسرز ہیں، ہمیں اپنی محبتوں میں یاد کرتے ہیں. پھر برگ منرل واٹر جو کہ سناخانوں کو پانی، ہمارے اسٹوڈیو کے تمام اسٹوڈیو ہینگ کو پانی پہنچاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روٹی رزق میں برکتیں دے. پھر صدائے حسان جو ٹریول اینڈ ٹورز ہے، جو آپ سناخانوں کے لیے ایک سستا ترین پیکیج دیتا ہے. ہم حج کے بھی پیکیج آپ کو دے رہے ہیں. آپ بالکل معلومات کریں، باہر سے کریں، پھر ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو سستے پیکیج اور جو بات آپ کو بتائیں گے ہم انشاءاللہ اس پہ پورا اتریں گے. اور جو سناخان استطاعت نہیں رکھتی، یہ تو ماہ رمضان کا مہینہ اب اینڈ کی طرف جا رہا ہے، آج 15 رمضان ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی ہم آپ کے لیے سستے ترین پیکیج عمرے کے اور حج کے لا چکے ہیں. اور اگر آپ اس میں آنا چاہیں تو پھر بھی سنوبرگ المدنی صدا احسان کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو آواز دیتا ہے، صدا دیتا ہے، ضرور آئیے. تو میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اپنے محترم جناب، کیونکہ ہمیں جو کال آئی تھی جو ڈسکنیکٹ ہو گئی، اس میں انہوں نے قاری شہزاد صاحب کے منقبت کا اسلام آباد سے ارسلان صاحب ہیں، غالباً آئی تھنک سو ارسلان صاحب ہیں، اور بہت بڑا نام ہے. اسلام آباد میں بہت ساری محافل ارینج کرتے تھے اور ارینج کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمت دے. آج کل کے دور میں ایک گھر میں سادی محفل کروانا بھی ایک خاصا برڈن ہے، خاصا کام ہو گیا ہے. وہاں پہ کسی کو لنگر کرنا، سناخانوں کی خدمت کرنا مہنگا ترین کام ہو چکا ہے. دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک کے بھی حالات صحیح کرے اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے. چلتے ہیں قاری شہزاد صاحب اسلام آباد میں کافی ماشاءاللہ سماجی طور پر خدمت بھی کر رہے ہیں، ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں. میرا بھی ان سے پیار ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بس ان کی کال کٹ گئی تھی. ارسلان قاری صاحب، قاری محمد شہزاد سے بتا رہے ہیں کہ ارسلان صاحب الحمدللہ ویلفیئر کا کام اسلام آباد میں کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ٹی این ٹی کالونی، آئی تھنک سو یہ وہی ہے، ٹی این ٹی کالونی میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روٹی رزق کاروبار میں برکتیں دیں. چلتے ہیں آخری کلام منقبت کی طرف. اس کے بعد آپ اجازت دیجیے گا اپنے ہوسٹ سنوبرگ المدنی کو پوری ٹیم کے ساتھ، قاری محمد شہزاد صاحب، محمد اریان الخیری صاحب، آپ کا عمران بھائی، آپ کا بہت مشکور ہوں پوری ٹیم کی جانب سے. آخری کلام لیتے ہیں قاری صاحب کے ساتھ اور اس کے کل تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. آج کے دن کے حوالے سے خصوصی طور پر منقبت اور ایک کلام آستانہ عالیہ بریگام شریف میں جو ہمارے خطیب، بہت بڑا نام ہے، قاری امتیاز پیر سید امتیاز شاہ صاحب، صاحب، مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم. جی ہمارے میں نے ان سے آج ہی عرض کی تھی تو انہوں نے اسپیشل یہ کلام بھجوایا ہے اور میں نے کہا کہ اسی چینل کے لیے جی بسم اللہ صدائے احسان کے لیے لکھا گیا ہے. تو ہے محبوب حق ثانی مرتضی، تو ہے محبوب حق ثانی مرتضی، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تجھ پہ سایہ فکر فاطمہ کی رضا، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تیرے بابا علی مولا شیر خدا، تیرے بابا علی مولا شیر خدا، تیری ماں فاطمہ راحت مصطفیٰ، تیری ماں فاطمہ راحت مصطفیٰ، تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا، تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تیری اولاد سے آئے داتا ولی، تیری اولاد سے
ہیں شاہ غوث جلی، تیرا ہی عکس ہے شاہ غوث جلی، تم کو میرے علی جیسا بیٹا ملا، تم کو میرے علی جیسا بیٹا ملا، اے حسن مجتبی، اے حسن مجتبی، تیرے در سے خالی کوئی آیا منگتا نہیں، تجھ سے بڑھ کر سخی کوئی دیکھا نہیں، تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں شاہ و گدا، اے حسن مجتبی۔